عید کی نماز کی کئی اہم مسائل ہے۔ بسا اوقات ایک آدمی مسبوق بن جاتا ہے، یعنی اس سے یا رکعتیں چھوٹ جاتی ہے یا اس سے صرف تکبیرات چھوٹ جاتی ہے، تو اس کے لیے مسائل کیا ہے؟ تو یہ انتہائی اہم مسائل ہے، غور سے اس کو سمجھ لینی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے اور پہلی صورت یہ ہے، ایک آدمی آ گیا اور اس وقت یہ پہنچ گیا کہ امام نے تکبیرات زوائد پڑھ لیے ہیں، یعنی امام پہلی رکعت کی سورۃ الفاتحہ میں ہے یا پہلی رکعت کی قراءت میں ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سورت پڑھ لیا جاتا ہے اس میں ہے۔ تو اب یہ آدمی کیا کرے گا؟ اس سے تو تکبیرات زوائد زائد تکبیرات تینوں چھوٹ گئی ہے۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جب یہ آدمی آئے گا تو تکبیر تحریمہ پڑھ لے گا اور ثنا نہیں پڑھے گا، اور پھر تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد 3 تکبیرات زوائد خود سے پڑھ لے گا اور اس میں ہاتھ کھلا رکھے گا، اور تیسری تکبیر کے بعد پھر ہاتھ باندھ لے گا اور امام کے ساتھ قراءت میں شریک ہو جائے گا۔ ایک صورت یہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب یہ آدمی پہنچ گیا تو امام رکوع میں تھا۔ اب رکوع کے 2 مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی آ کر پہلی تکبیر تحریمہ پڑھ لے گا اور تقریباً 1 سیکنڈ کے لیے ہاتھ ناف پہ باندھ لے گا، اس کے بعد 3 تکبیرات زوائد پڑھ لے گا اور تینوں تکبیرات میں ہاتھ کھلا رکھے گا اور چوتھا تکبیر پڑھ کر امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے، لیکن اگر اسے ڈر ہو کہ ہو سکتا ہے میں تکبیرات زوائد میں مشغول ہو جاؤں تو امام رکوع سے اٹھے گا، اگر اس کا یعنی پاسبلٹی ہو تو پھر یہ آدمی امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے گا۔ کس طرح؟ یعنی پہلے تکبیر تحریمہ پڑھ لے گا، پھر ہاتھ کو ناف پر باندھ لے گا 1 سیکنڈ کے لیے، پھر ڈائریکٹلی تکبیر پڑھ کر رکوع میں جائے گا اور رکوع میں پھر 3 تکبیرات پڑھے گا، سبحان ربی العظیم کو چھوڑ لے گا، اس لیے کہ سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت ہے اور تکبیرات زوائد واجب ہے۔ اور جب یہ رکوع میں تکبیرات زوائد پڑھ لیتا ہے تو اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا پھر نہیں ہے، بس ڈائریکٹلی یہ تکبیرات زوائد پڑھ لے گا۔ یہ دوسرا مسئلہ ہوا۔ لیکن اس دوسرے مسئلے میں اگر یہ ہو کہ اس نے جب رکوع میں وہ چلا گیا اور پہلی تکبیر ادا کر دی تو امام قومہ میں چلا گیا، سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھ لیا امام نے، تو پھر اس کی 2 تکبیرات ساقط ہو گئی، وہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ 2 صورتیں ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی اس وقت پہنچ گیا کہ امام قومہ میں تھا، رکوع سے وہ اٹھ گیا تھا یا یعنی سجدوں میں تھا وہ امام، یا دوسری رکعت میں تھے، تو پھر اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ پھر یہ آدمی ڈائریکٹلی امام کے ساتھ شریک ہوگا نماز میں اور تکبیرات زوائد خود سے نہیں پڑھے گا پہلی رکعت والی تکبیرات زوائد، اب یہ اس سے چھوٹ گئی۔ اب جب امام نماز پورا کر دے گا تو اس کے بعد یہ اپنی نوعیت سے تکبیرات زوائد پورا کر لے گا، اس کی جو وضاحت ہے وہ آنے والا ہے۔ اگر یہ آدمی دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہوا، عید کی دوسری رکعت میں، تو طریقہ یہ ہے کہ امام سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھ لیتا ہے دوسری رکعت میں تو یہ شریک ہو جائے گا، اور جب دوسری رکعت کی تکبیرات زوائد وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے ساتھ تکبیرات زوائد ادا کر لے گا دوسری رکعت میں۔ لیکن جب اس سے یہ دوسری رکعت میں اس وقت شریک ہوا امام کے ساتھ کہ امام رکوع میں تھا، دوسری رکعت کے رکوع میں، تو اس کا مسئلہ یہ ہے جو پہلی رکعت کے رکوع کا مسئلہ تھا، یا تو ڈائریکٹلی تکبیر تحریمہ یہ آدمی پڑھ لے گا اور پھر اس کے بعد 1 سیکنڈ کے لیے ہاتھ ناف پہ باندھ لے گا اور پھر 3 تکبیرات پڑھ کر امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے گا، یا یہ آدمی اس طرح کرے گا کہ تکبیر تحریمہ پڑھ لے گا اور 1 سیکنڈ کے لیے ہاتھ ناف پہ باندھ کر پھر ڈائریکٹلی رکوع میں جائے گا اور رکوع میں تکبیرات زوائد پڑھ لے گا، جس طرح پہلی رکعت کا مسئلہ تھا۔ لیکن اگر یہ آدمی اس وقت پہنچ گیا کہ اس سے دونوں رکعتیں ہو چکی ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو پہلے ہم وہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ جب آدمی سے 1 رکعت ہو چکا ہو، تو جب 1 رکعت ہو چکا ہے عید کا تو یہ امام سلام پھیرنے کے بعد یہ آدمی اٹھے گا، ثنا پڑھے گا، ثنا کے بعد یعنی تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر سورت، اور پھر سورت کے بعد تکبیرات زوائد پڑھ لے گا، جس طرح امام عید کی دوسری رکعت میں پڑھ لیتے ہیں اس طرح اس کا یہ دوسرا رکعت بھی اس طرح ہوگا۔ تو اس کی دونوں رکعت اس طرح ہو گئی کہ امام کی دوسری رکعت
تو اس کا پہلی رکعت تھی، تو اس پہلی اور دوسری رکعت میں دونوں طرح سے یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورت کے بعد وہ تکبیرات زوائد ادا کر لے گا۔ اور جب اس سے دونوں رکعتیں ہو چکی ہیں تو پھر یہ جب امام سلام پھیر لے گا تو سلام کے بعد یہ اٹھے گا تو ثنا پڑھ لے گا، ثنا کے بعد پھر تکبیرات زوائد 3 وہ پڑھ لے گا، پھر ہاتھ ناف پہ باندھ لے گا، اور اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ سورت اور پھر رکوع اور پھر سجدے وغیرہ، پھر جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا تو دوسری رکعت میں پہلے سورۃ الفاتحہ پھر سورت اور سورۃ الفاتحہ سورت کے بعد پھر 3 تکبیرات زوائد پڑھ لے گا، اور اس طرح اپنا نماز وہ پوری کر لے گا۔ یہ طریقہ ہے۔ ہاں اگر یہ پہنچ گیا اور اس وقت پہنچ گیا کہ امام نے سلام پھیر لیا تو اب یہ تو خود سے یعنی اکیلا ہی نماز عید کا نہیں ہوتا، تو پھر یہ استغفار کرتا رہے گا۔ ہاں اگر کسی دور کسی جگہ میں ابھی تک عید کی نماز کی ادائیگی نہ ہو چکے ہو تو ادھر کوشش کرے گا کہ ادھر پہنچ جائے، لیکن اگر پوری شہر میں پوری علاقے میں عید کی نماز اگر ساری جگہوں پر اس سے چھوٹ گئی تو پھر یہ استغفار پڑھتا رہے گا، اکیلا وہ نہیں ہو سکتا۔ وما علینا الا